علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ذکر اور اس کے فضائل اور ساتھ ساتھ مسلک کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کر کے میں اپنے آپ کو مشرف کروں۔ اس سے پہلے آئیے آقا نامدار مدنی تاجدار کی بارگاہ میں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے درود پاک پڑھیں کہ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ دنیا میں مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے پل صراط پر روشنی عطا فرمائے گا۔ پل صراط پر روشنی کی بات چل رہی ہے۔ جہاں روشنی کی ضرورت ہو، بڑا راستہ ہو، اندھیرا ہو جائے تو آدمی چلنے میں ڈرتا ہے۔ اور پل صراط کتنا باریک ہے، کتنا تیز ہے، وہاں روشنی نہ ہو تو حالت خراب ہو جائے۔ اب اس نبی نے کہہ دیا جس کے کہنے سے نظام کائنات چلتا ہے، اس نبی نے فرما دیا کہ جو بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پل صراط پر روشنی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے تو دنیا میں دیکھ لیا کہ جو نبی پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ روشنی پیدا فرما دیتا ہے، چہرے پہ روشنی پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود کی برکتیں ہیں۔ آئیے جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بات پہلے بتا دوں میں کہ جو محفل ہے 3 سال سے ہے، مسلسل چل رہی ہے۔ انسان اپنی طاقت کے اعتبار سے کوششیں کرتا ہے، کبھی کامیاب ہوتا ہے، کبھی فلاپ بھی ہو جاتا ہے، ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن بزرگوں کی بارگاہ میں جب کوئی کام ہوتا ہے تو اب وہ انسان عام انسان کی طاقت سے نہیں ہوتا ہے، اب وہ بزرگوں کا فیضان ہوتا ہے، اور بزرگوں کے فیضان سے جو کام ہوتا ہے اس کو کام ادھورا نہیں ہوتا ہے۔ جب شروع ہوتا ہے تو ان کا فیضان بھی آخر تک ملے گا تو وہ کام بھی آخر تک چلتا رہے گا، ہے نا۔ تو یہ جو ذکر کی محفل ہے یہ سرکار نوغاسی علی رحمت الرضوان کا خصوصی فیضان کرم ہے، ان کی نظر رحمت ہے۔ اور اس محفل میں آج جو لوگ بیٹھے، میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ الحمدللہ آج 3 اعتبار سے جنت کی کیاریوں میں بیٹھے ہو۔ آہستہ بولو گے تو مزہ ہی نہیں آتا یار، سنی تو ہمیشہ زور سے بولتا ہے یار۔ بچے کنٹرول میں بولے، ان کے بولنے سے ٹینشن ہوتا ہے، بڑے بولتے ہیں تو مزہ آتا ہے۔ زور سے بول کے بتاؤ نا یار۔ میں افسوس، جب سبحان اللہ بولنے میں جب لوگ شرماتے نا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ کیوں افسوس ہوتا ہے معلوم؟ کیونکہ ہماری قوم کے لوگ ہی گالیاں دیتے ہیں بہت زور زور سے، خالی لڑائی ہو جاوے گلیوں میں آستین سمیٹ کے گالی اتنی زور زور سے دیتے پوچھو مت، پھر تو شرماتے بھی نہیں۔ ابا دیکھ رہے، اماں دیکھ رہی، کون کون کھڑا ہے کوئی مطلب نہیں، گالیاں دینا ہے ہم کو۔ ارے یار گالی دینے میں نہیں شرماتے تو سبحان اللہ میں کیوں شرما رہے ہو؟ ایک بار بول کے بتاؤ۔ اور سبحان اللہ اب بولنا تو دھیرے سے مت بولنا، تاکہ معلوم ہو جائے گالیاں دینے والا کوئی اور ہوگا جو زور سے بولتا ہے۔ ہم تو جب بھی بولتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے دل کھول کے کرتے ہیں، دل کھول کے کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ جب بھی بولے تو زور سے ہی بولے یار، بول کے بتاؤ تو ایک بار ہو۔ اور ابھی مفتی صاحب، مفتی طیب رشیدی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، حضرت نے فرمایا نا کوہرام مچا دو۔ آج کا دور کوہرام مچانے والا ہی ہے، ہماری خاموشی کا فائدہ کوئی بھی اٹھا لے رہا ہے نا۔ اور ہر جگہ خاموش رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کچھ جگہ بولنا چاہیے۔ انہی میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جب اچھا لگے تو بولنا چاہیے، سمجھے نا۔ معراج کی رات حضور آنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، نبی ہے خلیل اللہ ہے، ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا معلوم؟ کہا اے پیارے جب جانا تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ ارے یار حضرت ابراہیم نے سلام بھیجا ہے، نبی نے بھیجا ہے، خلیل اللہ نے بھیجا، اللہ کے خلیل نے بھیجا، جنہوں نے خانہ کعبہ بنایا، لوگوں کو حج کے لیے بلایا، انہوں نے سلام بھیجا ہے۔ سوچو یہ امت کتنی عظمت والی ہے کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم سلام کہلوا رہے ہیں۔ کتنی عظمت والی ہے یہ امت کہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سلام کہلوا رہے ہیں، محبوب کہہ دینا۔ اور اس کے بعد کہنا کہ جنت تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔
جنت تمہارے لیے بنائی گئی، اور ابھی ایک دم ہموار زمین ہے، خالی زمین ہے، اب اس میں درخت لگانا ہے تو 3 کلمے کہنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جب جب سنی بولتا ہے تب تب اس میں ہمارے نام کا جنت میں جھاڑ لگ رہا ہے۔ تو اب کنجوسی مت کرو نا یار، زور سے بولو۔ اور میں ایک بات ہمیشہ بولتا ہوں، یہ ماحول بنانے کے لیے میں نے خالی باتیں کی، ذکر کی محفل ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ماحول بھی بنتا چلا جا رہا ہے، ماحول بھی بنتا چلا جا رہا ہے۔ شیطان روتا ہے، معلوم ہے، جب ذکر زور سے کرو تو شیطان روتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، معلوم حضور نے فرمایا، انسان کے دلوں پر شیطان کی رسیاں ہیں، انسان کے دلوں پر شیطان کی رسیاں ہیں، جب انسان ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، زور سے بولے آپ، جب ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور آقا فرماتے ہیں جب غافل ہو جاتا ہے تو شیطان دل پہ گھر بنا لیتا ہے، پھر وہی وسوسے ڈالتا ہے، کیا ہوگا، کسی کی اور حکومت ہے، کیا ہوگا، کوئی اور چلا رہا ہے، کیا ہوگا، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن نوغازی کا دیوانہ کیا بولتا ہے، کیا ہوگا، نوغازی سرکار جو چاہیں گے اللہ وہی فرما دے گا۔ شیطان کے وسوسے کو بھگاؤ، ذکر کرو، بھاگے گا شیطان اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ تو میں نے کہا آج 3 طریقے سے آپ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں، 3 طریقے سے۔ اچھا حج کرنے جائیں گے تو جنت کی کیاری میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ارے جائیں گے کہ نہیں یار؟ اور جو لوگ حاجی ہیں وہ تو ماشاءاللہ تہجد کے ٹائم پہ بھی گئے ہوں گے نا، اسی ٹائم میں بولتے ہیں کم رہتی گردی، لوگ کم رہتے اس ٹائم پہ، چلو کم سے کم 2 رکعت تو پڑھ کے آ جائے۔ اب جنت کی کیاری میں گئے 2 رکعت پڑھنے کے لیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس جنت کی کیاری کو، زمین کے حصے کو جنت کی کیاری بنایا کس نے ہے؟ وہ تو زمین کا حصہ ہے نا، وہ تو زمین کا حصہ ہے، اس کو جنت کی کیاری کس نے بنا دیا؟ تو وہ پاگل تو نہیں بول پائے گا جو کہتا ہے مصطفیٰ کو اختیار نہیں، اور دیوانہ جو یہ کہتا ہے مصطفیٰ کی زبان میں بڑا پاور ہے، وہ بول دے گا میرے نبی نے اس زمین کے حصے کو جنت کی کیاری بنا دیا، میرے نبی نے بنا دیا۔ اسی لیے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی گنجی کہے، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو جنت کی کیاری میرے نبی نے بنا دیا۔ تو کہا اس جنت کی کیاری میں تو آدمی پہنچ گیا، ابھی لاک ڈاؤن، پاک ڈاؤن، جو بھی ڈاؤن ہے، ڈاؤن آدمی ہمیشہ ڈاؤن ہی رہتا ہے، چاہے جو بھی ڈاؤن ہو، سمجھے گی نہیں، وہ ٹینشن ہی دیتا ہے، لاک ہو چاہے ان لاک ہو، سمجھ میں آیا نا؟ تو اب آدمی وہاں نہیں پہنچ پایا، تو اب کہاں پہنچ جائے؟ غریب آدمی ہندوستان میں رہنے والا اب مکہ نہیں پہنچ پایا، جنت کی کیاری نہیں پہنچ پایا، تو میں کہتا ہوں کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ ہفتے میں 1 دن تمہارے علاقے میں، تمہارے شہر میں نوغازی سرکار کے پہلو میں ذکر کی محفل ہے، آ جاؤ، اس ذکر کی محفل کو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کیاری بنا دیا ہے۔ معلوم ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، حضور نے فرمایا جب جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تھوڑا چر لیا کرو، تھوڑا چر لیا کرو، جنت کی کیاریوں سے گزرو تھوڑا چر لیا کرو۔ اب جنت کی کیاریاں، یا اللہ جنت تو چھپی ہے، یہ دنیا میں کون سی جنت ہے؟ صحابہ نے فوراً سوال کر دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیاریاں ہیں کہاں؟ تو میرے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ حلق الذکر، آقا فرماتے جہاں جہاں ذکر کے حلقے لگا کرتے ہیں وہ اگرچہ دکھتے زمین پر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی کیاریاں بنا دیا ہے۔ تو آج آپ ذکر کی محفل میں مطلب جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں، ایک حیثیت سے جنت کی کیاری میں ہے، دوسری حیثیت اس طور سے کہ الحمدللہ میرے نبی نے فرمایا، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں توجہ دیتے رہیں، خالی ابھی تو تمہید کے طور پہ میں چند باتیں بول رہا ہوں، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا آپ ساتھ دیں گے تو۔ ویسے بیجا پور میں کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اس سے پہلے کافی بیانات ہو گئے، اس سے پہلے ورزش کے اوپر بیان کیا کافی لوگوں نے ماشاءاللہ۔ یہ اور بات ہے کہ سراہا لیکن عمل نہیں کیا، بیان کو سراہنا کمال نہیں ہے، بیان پہ عمل کرنا کمال ہوتا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ سالانہ ذکر کی محفل ہے تو اتنے سارے لوگ آ گئے، ہر جمعہ یہ محفل ہوتی ہے نا، سال میں ایک ہی بار نہیں ہوتی، ہر جمعہ ہوتی ہے محفل،
اور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو محفل ہے نا بڑی فائدے والی ہوتی ہے. ابھی کیا کیا فائدے بتاتا میں. تو ایک اینگل سے ترمذی شریف کی حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار. حضور نے فرمایا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. یا اللہ، یہ جہنم کا گڑھا کافروں کے لیے ہے، اور اللہ کا بندہ جہاں پہ لیٹ جاتا ہے وہ زمین کا حصہ اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت کی کیاری بنا دیتا ہے. کہا جب اللہ کا بندہ لیٹتا ہے وہ جنت کی کیاری ہے، تو یہاں کوئی معمولی بندہ نہیں لیٹا ہے، یہاں پہ 9 غازی سرکار آرام فرما ہے جن کو اللہ نے شہادت کا جام عطا فرمایا ہے. ہاں، ایک اینگل سے ذکر کی محفل ہے اس لیے جنت کی کیاری، دوسرے اینگل سے یہ دیکھو کہ 9 غازی سرکار کے پہلو میں ہے، اس اعتبار سے بھی ہم جنت کی کیاری میں موجود ہیں. اور اللہ والوں کے پاس انسان ذکر کرے نہ کرے، کیونکہ انسان تو بڑا مفاد پرست ہے، بڑا خود غرض ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اتنا خود غرض ہے، فائدہ ہوگا تو نماز پڑھنے آئے گا، ورنہ نماز بھی نہیں پڑھتا. آپ خاموش رہیں گے مجھے فائدہ ہے نا. اللہ تعالی ہمارے ان بچوں کو حافظ اور عالم بنا دے، 9 غازی سرکار کا خاص وفادار بنا کے رکھے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انسان ذکر کرے نہ کرے، اللہ کے ولیوں کے پہلو میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا انتظام فرما دیا ہے. آپ کہیں گے کیسے معلوم؟ شامی مفتی صاحب موجود ہے، شامی کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. آقا علیہ السلام نے ان کو اولاد کی کثرت، مال کی کثرت، عمر کی زیادتی کی دعا دی ہے. یہ خود فرماتے ہیں سب کے کھجور کا باغ سال میں 1 بار پھل لاتا ہے، میرا کھجور کا باغ حضور کی دعا کی برکت سے سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے. یہ حضور کی دعا کی برکت ہے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن انتقال کر جاتا ہے اس کے ساتھ حضور نے فرمایا کرامن کاتبین رہتے ہیں. جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے کرامن کاتبین رب کی بارگاہ میں کہتے مولا اب کہاں، ابھی تک تو اس کے شانوں پر تھے ہم لوگ، اب وہ تو قبر کے اندر چلا گیا، آسمان پہ آنے کی اجازت دے دے تاکہ آسمان پہ کوئی جگہ مل جائے وہیں پہ ہم تیرا ذکر کرتے رہیں. رب فرماتا ہے آسمان پہ بہت ہے ذکر کرنے والے، کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے. فرشتے کہتے ہیں مولا پھر زمین پہ کوئی جگہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پہ بھی بہت ذکر کرنے والے ہیں، کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے. تو فرشتے کہتے ہیں مولا کہاں جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تک کہاں تھے، اب تک کہاں تھے؟ تو کرامن کاتبین کہتے مولا فلاں بندے کے ساتھ تھے، اب وہ تو قبر کے اندر چلا گیا. میرا رب فرماتا ہے جاؤ اس کی قبر پر، قیامت تک تم لوگ وہاں پر میرا ذکر کرتے رہو، قیامت تک ذکر کرتے رہو. معلوم یہ ہوا کہ بندے مومن کی قبر کے پاس، روضے کے پاس انسان ذکر کرے نہ کرے لیکن یہ کرامن کاتبین ضرور قیامت تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کی پہلو میں ذکر کرنا یہ جنت کی کیاری یہ بھی ہے. تو ایک اینگل سے جنت کی کیاری ذکر کی محفل ہے، دوسرے اینگل سے 9 غازی سرکار کے فیضان سے جنت کی کیاری ہے. ہم لوگ ہندوستان سے اسی لیے خاص محبت کرتے ہیں نا، خاص محبت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر جنت کی کیاریاں بہت ساری ہیں. اگر سمجھے ہو تو سبحان اللہ بول دو یار. کہا جنت کی کیاریاں بہت ہے. کہا کیسے بہت ہے؟ کہا ویجے پور میں دیکھ لو جگہ جگہ اللہ کے ولی لیٹے ہوئے ہیں، اور جہاں اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے اللہ نے ان علاقوں کو جنت کی کیاریاں بنا دی ہیں. اور کوئی محبت کرے نہ کرے جنت سے، لیکن سنی ضرور محبت کرتا ہے، ضرور محبت کرتا ہے. اس لیے ہندوستان سے محبت کرتے ہیں. یہیں پہ میرا غئی نواز بھی ہے نا، جنت کی کیاری ادھر بھی ہے نا، جگہ جگہ جنت کی کیاریاں ہیں. اور تیسرا اینگل یہ بھی جنت کی کیاری ہے. تیسرا اینگل کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں. مسجدیں جنت کی، زور سے یار. یا اللہ جب جنت کی کیاری ہے تو تیرے نبی نے ایک مسجد کو گروا دیا ہے نا. جنت کی کیاری کہیں ہٹائی جاتی ہے، توڑی جاتی ہے، مروڑی جاتی ہے؟
اب اس پہ جواب دیا جائے گا بعد میں جب عقیدے پہ گفتگو چلے گی. تو مسجد بھی جنت کی کیاری ہے. تو آج آپ الحمدللہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، اس نے اپنی جنت کی کیاری میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، بندے کی طاقت اور بساط نہیں ہے. ورنہ دیکھو وہی بیجا پور ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں لیکن نہیں آ پائے، کیونکہ جنت کی کیاری میں ہر آدمی نہیں آ پاتا. جنت کی کیاری میں وہی آتا ہے جس پہ اللہ اس کے رسول کا خاص فیضان ہوتا ہے. آپ پہ خاص فیضان آ گئے آپ جنت کی کیاری میں. اب ذکر کیا ہے، ذکر کیسے ہوتا ہے؟ ذکر کا خالی ایک فائدہ بتاؤں. اچھا بتائیے آپ، بچہ پیدا ہوتا ہے اگر نہ روئے تو پورے گھر والے روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ ارے ہاں یا نہ؟ اور اگر بچہ رو دے تو سب لوگ سکون پا چاہتے ہیں. یا اللہ جب بچہ روتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اسی کو سمجھنا ہے تو ذکر کی اہمیت ہم کو سمجھ میں آئے گی. بچہ روتا ہے تو گھر والے سکون پاتے ہیں، اگر بچہ نہیں روتا ہے تو گھر بھر جتنے سب رشتہ دار روتے ہیں کہ نہیں رویا نہیں رویا نہیں رویا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماء المسالک کی حدیث پاک جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے 6 مہینے تک جب بھی روتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر 6 مہینے تک اللہ کا ذکر کرتا ہے. 6 مہینہ مکمل ہو گیا، اب وہاں سے لے کر پھر دوسرے 6 مہینے تک جب بھی روتا ہے آقا فرماتے میرے اوپر درود پاک پڑھتا رہتا ہے. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ